अस्सलाम वालेकुम। GHQ में एक आला सतह की मीटिंग हुई और इसमें यह फैसला किया गया कि बैरियर टाउन के मुल्क भर के प्रोजेक्ट्स को फ़ौज के हवाले कर दिया जाएगा। ये एक ख़बर है जिसके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मरी में 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रजिस्ट्री इंतकाल मौका पर कब्ज़ा प्लॉट ख़रीद कर घर बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। जी दोस्तों, मेरा नाम कामरान खान है और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब वीलॉग प्रॉपर्टी की एक और दिलचस्प वीडियो के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। थोड़ी देर पहले अमेरिका से एक कॉल आई और उस कॉल में तफसील से वो साहब जो थे उनका बैरियर टाउन में एक मकान है फेज़ 7 में, तो उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने 2 वीडियोस का रेफरेंस दिया। पहली वीडियो रेफरेंस में ये बताया गया कि इस्लामाबाद से जो गुज़श्ता दिनों सेकंड नोटिस CDA ने जारी किया है बैरियर टाउन को, और उसमें कहा गया है कि आपके जितने भी प्ले ग्राउंड्स हैं, रोड्स हैं, इसके अलावा जो पार्क्स हैं, उनकी लैंड आप फौरी CDA के हवाले करें। 10 दिनों के अंदर अंदर अगर आपने CDA के हवाले ये लैंड नहीं की तो आप के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा दूसरी वीडियो जिसका रेफरेंस दिया गया वो ये था कि लाहौर में जो बिजली का बिल बैरियर टाउन का जमा नहीं हो सका और उसकी वजह से तकरीबन 1 या 2 दिन रिहायशियों को तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ी। इस वीडियो का रेफरेंस भी इस गुफ्तगू में दिया गया। उसके बाद मुझे बताया गया कि जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं कि GHQ में एक आला सतह की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के बाद एक आला सतह का वफ़द दुबई गया है। दुबई में जाके बाकायदा जो किंग हैं उनके साथ मिल के मलक रियाज़ के साथ मीटिंग की गई और मलक रियाज़ साहब से बाकायदा से दस्तखत लिए गए कि बैरियर टाउन को DHA के हवाले किया जा रहा है और ये एक एग्रीमेंट ज़बरदस्ती मलक रियाज़ साहब के साथ कर लिया गया है और अगले कुछ दिनों में नोटिस के बाद बाकायदा से DHA के हवाले बैरियर टाउन को कर दिया जाएगा। ये तो वो गुफ्तगू थी और उसमें रेफरेंस दिए गए थे जो सारे के सारी मैंने आपको सुनाई है। और कॉल करने वाले जो दोस्त थे वो अमेरिका में बैठे हुए। हमारे यहाँ एक अलमिया चल रहा है कि जो दोस्त अमेरिका में रहते हैं, बरतानिया में रहते हैं या फिर यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान में फ़ौज हर चीज़ पे ही काबिज़ है। इनमें से मुट्ठी भर लोगों का ख्याल यही है और इसी वजह से वो हर वक्त सोशल मीडिया पे फ़ौज को डिस्कस भी करते हैं। असल सिनेरियो बहुत मुख्तलिफ है। आप अगर असल सिनेरियो में देखेंगे तो DHA जो है आज ख़ुद एक डेवलपर है और बैरियर टाउन भी आज ख़ुद एक डेवलपर है। अब बैरियर टाउन ने औने पौने में ज़मीनें ख़रीदी, 4,000 रुपया, 10,000 रुपया, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपये कनाल ख़रीदी और वो तकरीबन उन्होंने 2 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़ रुपये कनाल फ़रोख्त की। उसके बाद वहाँ पे लोगों ने घर बनाए, बैरियर टाउन ने ख़ुद घर बनाए, मार्केटें बनाई, कमर्शल्स बनाए और वो महंगे दामों, मार्केट से ज़्यादा कीमतों में फ़रोख्त करके प्रोजेक्ट डिलीवर करके पाकिस्तान के हर शहर से बाहर निकले। कुछ प्रोजेक्ट उनके अभी डिलीवर नहीं है और उसके बाद वो दुबई चले गए। अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक दूसरा डेवलपर DHA जो भी तकरीबन लाख, 2 लाख, 5 लाख, 3,000, 5,000, 10,000 रुपये कनाल रॉ लैंड ख़रीदता है, उसके बाद वहाँ पे डेवलपमेंट करता है, प्रोजेक्ट डिलीवर करता है और महंगे दामों प्लॉट ख़रीदता है, वो डेवलपर कैसे दूसरे डेवलपर का डिलीवर प्रोजेक्ट ख़रीद लेगा? उसमें DHA को फ़ायदा क्या होगा? ये नहीं कि जो बैरियर टाउन कराची से लेके बैरियर टाउन रावलपिंडी के अंदर जितने घर मौजूद हैं वो लोगों की प्रॉपर्टी है। उसमें अगर कोई दूसरा बंदा उसको ख़रीदता भी है तो किस हैसियत से ख़रीदेगा? प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की हैसियत से। तो DHA प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। 1948 से काम करने वाला सबसे बड़ा डेवलपर, सबसे बड़ी पाकिस्तान की हिस्ट्री और सबसे बड़े प्रोजेक्ट डिलीवर करने वाला और हर एक प्रोजेक्ट में लोगों को करोड़ों रुपए मुनाफा देने वाला DHA कैसे मलक रियाज़ की प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी मैनेजमेंट या चौकीदार रह सकता है? क्योंकि अब DHA बैरियर से क्या निकाल सकता है? कुछ भी नहीं। अब आर्मी बैरियर से क्या निकाल सकती है?
کچھ بھی نہیں. آپ اور میں بھی جانتے ہیں, اور یہ جو اوورسیز پاکستانی ہمیں لمبی لمبی کال کر کے پوچھتے ہیں, ہم لوگ اس وقت اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, ہم پاکستان میں ہیں, ہم ڈی ایچ اے کے حوالے سے ڈی ایچ اے کے خلاف بھی ویڈیوز بناتے ہیں, ڈی ایچ اے کی حمایت میں بھی ویڈیو بناتے ہیں. اور اسپیشلی میرے چینل پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے تو ڈی ایچ اے کوئٹہ کی بھی مخالفت کی کہ گر گیا ہے. جب ڈی ایچ اے ملتان گرا تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا, جب ڈی ایچ اے گجرانوالہ کی فائلیں مائنس پہ گئی تو میں نے آپ کو بتایا. لیکن مجھے آج دن تک کسی ایجنسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا, آرمی پرسن نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا کہ یہ ویڈیوز آپ کیوں بناتے ہیں. اسی طرح اوپن یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں کو جواب دے رہا ہوں کہ ایسا کوئی پاکستان میں سیناریو نہیں چل رہا کہ ڈی ایچ اے بیریئر ٹاؤن کے کسی پروجیکٹ کو ہینڈ اوور کر لے گا. کرے گا تو کرے گا کیا وہاں؟ مطلب لیٹ سپوز ڈی ایچ اے بیریئر ٹاؤن راولپنڈی فیز 1 2 3 4 کو ہینڈ اوور کر لیتا ہے. اب جب وہ ہینڈ اوور کرے گا تو اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے اس میں بیٹھ کے؟ اس کے اندر کوئی ہائی رائز ہے تو وہ جنرل پبلک کے کسی بندے کا ہے, کوئی دکان ہے تو وہ کسی اور کی ہے, کوئی گھر ہے تو کسی اور کی ہے. اس کے اندر جتنی سڑکیں ہیں وہ سی ڈی اے کی ہیں, پارک ہیں جو وہ سی ڈی اے کے ہیں, اور پلے لینڈ ہے جو سی ڈی اے کا ہے. تو ڈی ایچ اے نے کھڑے ہو کے وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ دیکھیں یہ افواہ ہے, اس افواہ پہ آپ نے نہیں جانا. ہاں ہوگا اس طرح کہ جس طرح سی ڈی اے ایک عرصے سے ایک زمانے سے بیریئر ٹاؤن کو نوٹس دے رہا ہے, ابھی پہلا نہیں دے رہا, جب سے بیریئر ٹاؤن بنا اس وقت سے نوٹسز دے رہا ہے کہ آپ جہاں جہاں آپ نے گرین ایریا چھوڑا تھا ان ایریوں میں آپ نے بزنس پہ بنا لیے, بڑے بڑے ہائی رائزز بنا لیے, اور اس کے بعد آپ نے جہاں پلے لینڈ چھوڑا تھا وہاں بزنس ڈسٹرکٹ آپ کے بن گئے. ان ساروں کو آپ فوری طور پہ مسمار کریں. وہ بارہا کہہ چکے ہیں, لیکن وہ سب کی سب پراپرٹیز اب لوگوں کی ہیں, اور اربوں روپے کی پراپرٹی اگر مسمار ہوں گی تو اس کا نقصان ملک ریاض کو نہیں ہوگا, بلکہ ملک ریاض سب پیسے لے چکے ہیں, کھا چکے ہیں, وہ باہر لے گئے, اربوں روپے وہ باہر لے کے چلے گئے ہیں. اب وہ ان لوگوں کا, غریب لوگوں کا ہوگا جنہوں نے بڑی مشکل سے وہ پراپرٹیز خریدی اور ان کے اوپر ہائی رائزز بلڈنگ اور گھر کھڑے کیے. لہٰذا یہ ہے کہ سی ڈی اے زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا کہ وہ جو روڈز کی لینڈ ہے, وہ پارکس کی جو لینڈ ہے وہ اپنے نام ٹرانسفر کروائے گا. اور اگر فرض کیا سی ڈی اے کے نام بیریئر ٹاؤن یہ لینڈز ٹرانسفر نہیں کرتا تو این او سی اس کا سسپینڈ کر دیا جائے گا, یعنی کہ ود آؤٹ این او سی وہ ایک سوسائٹی ہو جائے گی. تو اس کا بیریئر ٹاؤن کو فرق بھی کوئی نہیں پڑتا, کیونکہ بیریئر ٹاؤن کی آلریڈی انٹرنل ٹرانسفر ہے. لیٹ سپوز الیکٹریسٹی کے معاملات آ جاتے ہیں, جیسا کہ ہم نے لاہور میں دیکھا اور مختلف ایریاز میں دیکھا کہ بیریئر ٹاؤن کی بجلی کٹ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے اکاؤنٹ سارے کے سارے بلاک ہیں جس کی وجہ سے ہم بجلی کے بل نہیں دے سکتے. اگر ایسا سیناریو ہوتا ہے تو اس صورتحال میں یہ ہوگا کہ ڈپٹی کمشنر کے انڈر ایک 3 رکنی کمیٹی بنے گی, یا کمشنر جو اس ضلع کا, جس ضلع میں وہ بیریئر ٹاؤن آتا ہے, چاہے وہ لاہور میں آتا ہے, راولپنڈی میں آتا ہے, کسی بھی ضلع میں آتا ہے, تو اس ڈپٹی کمشنر کے انڈر ایک 3 رکنی کمیٹی بنے گی. اور اس 3 رکنی کمیٹی کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ آپ بیریئر ٹاؤن کے انتظامی امور سنبھالیں. اب وہ 3 رکنی کمیٹی کمشنر کی اجازت سے, مشاورت سے ان کے انتظامی امور سنبھالے گی, ان کے بل جمع کرے گی, اس کے بعد جا کے واپڈا میں جمع کرے گی, ان کے باقی معاملات, دیکھ بھال, ان کی سیکیورٹی, ان کے باقی سارے طریقہ کار جو پراپرٹی مینجمنٹ ہے اس کو دیکھے گی. بیکاز یہ سارا کا سارا کام اس علاقے کے کمشنر کا ہے. اور یہ سی ڈی اے اگر این او سی نہیں دیتا تو یہ کمشنر اسلام آباد کے انڈر آ جائے گا, یہ راولپنڈی کے اندر نہیں آئے گا, کیونکہ سی ڈی اے کی لینڈ ہے, سی ڈی اے کا ایریا ہے, تو کمشنر اسلام آباد کے انڈر آئے گا. وہ ایک 3 رکنی کمیٹی بنائیں گے, اور وہ 3 رکنی کمیٹی سارے کے سارے بیریا کے, سیکیورٹی کے, صفائی کے, ٹرانسفر کے, اس کے بعد بلوں کے سارے معاملات سنبھالے گی. لیکن ابھی معاملہ اس نیج کی طرف, اس طرف جاتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا. یہ سوشل میڈیا کی خبریں ہیں. جی ایچ کیو میں میرے خیال میں اتنا ویلا اور فارغ کوئی نہیں بیٹھا ہوا کہ وہ ایک بیریئر ٹاؤن کو لے کر ایک بہت بڑی میٹنگ کریں گے, اور جی ایچ کیو میں سارے کور کمانڈر مل کے یہ فیصلہ کریں گے کہ ڈی ایچ اے ایک ویلا کام کرے گا جس میں ٹکے کی آمدنی نہیں ہے. یہ میرے خیال میں
بڑے سمجھدار لوگ ہیں GHQ میں، جرنلز ہیں جو ملک کی سیکیورٹی کو چلا رہے ہیں، اتنی بڑی جنگ جیت چکے ہیں. اگر وہ اس طرح کے امکانہ فیصلے کرتے تو ہم انڈیا سے جنگ نہ جیتتے کبھی بھی، اگر اس طرح کے فیصلے ہوتے. یعنی کہ GHQ کے اندر ایک بہت بڑی بیٹھک لگی اور اس میں ایک پیش ہوا کہ ملک ریاض صاحب کا ایک بیریئر ٹاؤن پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کو انہوں نے اونے پونے میں خریدا اور مہنگا ترین اربوں خربوں میں بیچا. پیسہ لے کے وہ اب پاکستان سے دبئی چلے گئے ہیں اور اس کی چوکیداری اب DHA کرے گا. یہ تو کسی صورت سوچے ہی نہ، کیونکہ ڈیولپر کبھی ڈیولپر کا پروجیکٹ نہیں خریدتا. ڈیولپر را لینڈ خریدتا ہے اونے پونے میں اور پھر اسے ڈیولپ کر کے مہنگی بیچتا ہے، یعنی کہ ڈیولپر خواب بیچتا ہے. تو DHA کے بہت سارے پروجیکٹ ہیں جو آگے اسلام آباد میں بھی آپ کو چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کے بعد راول پنڈی، اس کے بعد گجرانوالہ، ملتان، ہر جگہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس طرح کی سوشل میڈیا کی خبروں پہ بالکل کان نہ دھریں. اور یورپ میں جو اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں، لنڈن میں بیٹھے ہیں، جس طرح کا سناریو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں شاید آرمی والے لوگ گن لے کے کھڑے ہیں اور گلی گلی میں ہمیں مار رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک طریقہ کار ہے، ایک قانون ہے، اس کے مطابق اگر اس کی آپ کوئی وائلیشن کرتے ہیں تو یا پولیس آتی ہے. ہم نے تو کبھی بھی ہم تو ایک بہت بڑا بزنس کر رہے ہیں، نہ کبھی پولیس آئی، نہ کبھی آرمی آئی، اور نہ ہی ہمارے پاس یہ خوف ہے. ہم پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو جتنے اوورسیز پاکستانیوں کو یہ سٹوریاں سنائی جا رہی ہیں، پریشان کیا جا رہا ہے، اگر آپ اوورسیز پاکستانی اسی طرح یہ سٹوری سنتے رہے تو میرے خیال میں کچھ عرصے کے بعد آپ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض ہوں گے. لہٰذا ان سٹوریوں پہ یقین نہ کریں. اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیں. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک خدا حافظ.